الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید فی سورۃ آل عمران الذین ينفقون فی السراء والضراء والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین صدق اللہ العظیم۔ میں نے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 134 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آج ہم اس آیت مقدسہ کے تناظر میں اللہ جلہ مجدہ الکریم کے ارشاد کردہ احکامات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور پھر اس کسوٹی پر اپنی ذات کو پرکھ کر اپنی اصلاح کرنے کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مقدسہ میں ارشاد فرمایا الذین ینفقون، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں فی السراء والضراء، یعنی جو تنگی میں خرچ کرتے ہیں اور جو آسودگی میں خرچ کرتے ہیں۔ اب اس میں مفسرین اکرام نے بڑی وضاحت بیان فرمائی ہے کہ ایک تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ سرم و علانیتاً، کہ آپ ظاہری طور پر بھی یعنی اعلانیہ بھی اللہ کی راہ میں دیں اور خفیہ طور پر بھی سب سے چھپا کر بھی اللہ کی راہ میں دیں۔ لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا کہ اور جو آسودگی اور تنگی میں اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور فرمایا والقاظمین الغیظ، اور وہ جو اپنے غصے کو روکتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اللہ ان احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اب اس آیت مقدسہ کے پہلے حصے پر جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم میں بے شمار خامیاں اس سلسلہ میں پائی جاتی ہیں۔ فرمایا کہ خوشحالی میں اور تنگ دستی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ عام طور پر تاثر یہ ہوتا ہے ہمارا کہ جب ہم امیر ہو جائیں گے نا تو پھر اللہ کی راہ میں دیں گے۔ یہ جو اللہ کی راہ میں دینے والی نیکی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا جو مقام ہے نا، یہ صرف امیروں والا حصہ ہے، غریبوں کا اس میں حصہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کسی کو بھی محروم نہیں رکھتا، پہنچتا ہے ہر ایک میں کش کے آگے دور جام اس کا، کسی کو تشنہ لب رکھتا نہیں لطف عام اس کا لطف عام وہ کسی کو محروم اور پیاسا نہیں رکھتا۔ یہ نیکی سب کے لیے کوئی کرے تو پھر ہے۔ بعض نیکیاں ایسی ہیں حضور جو ہم نے خود سوچ کے تو اپنے آپ سے قضا کر لی، ہاں اس کی مقدار میں فرق ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے ہاں مقدار بھی نہیں پہنچتی، اللہ کے ہاں تو خلوص پہنچتا ہے، اللہ کے ہاں تو نیت پہنچتی ہے۔ تو مفسرین اکرام نے فرمایا جو آسانی میں اور مشکل میں اللہ کی راہ میں خرچ کرے، خوشحالی میں تنگ دستی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جو صحت کی صورت میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور مرض کی صورت میں بھی کرے، جو زندگی کی صورت میں بھی کرے، زندگی جب ہو تو تب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اور موت اس کی ایسی ہو کہ پچھلوں کو وصیت کر کے جائے کہ اللہ کی راہ میں دیتے رہنا۔ پھر فرمایا کہ جو خوشی میں اللہ کی راہ میں دیتا ہے اور غم آئے تو تب بھی اللہ کی راہ میں دو۔ اچھا، پھر اس کا ایک بڑا
زبردست جو معنی بیان فرمایا گیا وہ یہ ہے کہ تم اپنوں پر تو خرچ کرتے ہی ہو، اپنے گھر والوں پر، بیوی بچوں پر کرتے ہو، دوستوں پر کرتے ہو، لیکن دشمنوں پر خرچ کرنا کوئی مناسب نہیں لگتا. دشمنوں پر خرچ کرنا ہمیں کوئی معقول نہیں لگتا، ہمارے وہ دل نہیں مانتے اس کام کو. لیکن کہا نہیں، جب دشمنوں کی باری آئے تو دشمنوں پہ بھی خرچ کرو. اس کی کئی صورتیں ہو سکتی، جیسے آپ اگر استاد ہیں، پڑھا رہے ہیں، تو آپ کے پاس ہو سکتا ہے دشمنوں کے بچے بھی آ جائیں، تو آپ ان کو پڑھاتے ہیں تو وہ ان پر خرچ کرنے کے مترادف ہے نا، ان کی اصلاح کرنے کے مترادف. یا کوئی رشتہ دار ایسا جو ناراض ہے، خفا ہے، لیکن پتہ ہے کہ غریب ہے، تو آپ کسی اور طریقے سے اس کی مدد، کسی اور وائے سے اس کی مدد کر دیتے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ کر رہے ہیں. اللہ کی رضائیں تو پھر ان چیزوں میں پوشیدہ ہیں. اور پھر یہ کہ مہمانوں پر بھی خرچ کرنا، پھر یہ کہ مصیبت زدہ لوگوں پر خرچ کرنا. تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی مختلف صورتیں ہیں. یہ کسی ایک کیفیت میں قید بات نہیں ہے. اب دیکھیں نا، آغاز میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا نا کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. وہ جو 3 نشانیوں کا اس میں ذکر ہے، تو فرمایا غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور میرے دیے میں سے خرچ کرتے ہیں. اب یہ دیا تو سارا اسی کا ہے. اب زیادہ ہے تو زیادہ دے دو، کم ہے، تھوڑا ہے تو اس تھوڑے میں سے تھوڑا دے دو، لیکن اللہ کی راہ میں دیتے ضرور ہو. اس سے آپ کا مال کم نہیں ہوگا بلکہ اور بڑھے گا. یہ مغالطہ کبھی ہمارے دلوں سے نکل جائے گا کہ شاید اللہ کی راہ میں جب ہم دیتے ہیں تو ہمارے مال میں کمی آ جاتی ہے، لیکن ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ وہ کہاں کہاں سے وہ ذات ہمیں نوازتی ہے، ہمیں تو خبر بھی نہیں. ہماری تو اتنی اوقات بھی نہیں، ہماری تو اتنی حیثیت بھی نہیں جو کچھ اس نے ہمیں عطا کر دی. یہ غربت کا رونا رونے والے ذرا یہ ان سے اگر کوئی آ کے یہ عرض کرے کتنے پیسے ہوں تو گزارا ہو جائے گا، وہ کہے جی 5 لاکھ روپے مل جائے نا تو میں زندگی میں یہ کام کر لوں، یہ کر لوں، یہ کر لوں، میں ٹھیک ہو جاؤں. اسے بندہ کہ تو 10 لاکھ لے ایک آنکھ دے دے، وہ کہے تو 10 کروڑ بھی دے تو میں تجھے اپنی آنکھ نہیں دیتا. ایسے ہی ہوگا نا جی. 10 لاکھ تو 5 لاکھ 10 لاکھ کی بات کر رہا ہے، تو 10 کروڑ بھی دے تو میں اپنی آنکھ نہیں دیتا. تو پھر سوچے نا اللہ نے یہ کتنی بڑی نعمت، ہمیں کتنی مہنگی نعمت عطا کی. اور آج کوئی آنکھ لینے کہیں سے چلا جائے، آنکھ کے آپریشنز ہوتے ہیں، سرجری ہوتی ہے، تو کتنے کتنے مہنگے آپریشن ہیں. اور پھر وہ چیز نہیں، پھر وہ نور نہیں جو اللہ نے بنا دیا ہے، جو اللہ نے عطا فرما دی. تو ایک ایک عضو کا ہم حساب لگاتے جائیں، ایک ایک چیز جو اللہ نے ہمیں عطا کی. ہم تو خود کروڑوں اربوں کے ہیں جی حضور. ہاتھ، انگلیاں، پاؤں، ٹانگیں، یہ چلتے پھرتے دیکھیں، زبان جس سے بول رہے ہیں، کان جس سے سن رہے ہیں، ناک جس سے سونگھ رہے ہیں، آنکھیں جس سے دیکھ رہے ہیں، ہم تو خود اربوں کھربوں کے ہیں. ہم کس دولت کو رو رہے ہیں؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جو خرچ کرنا ہے، اس میں ہم سوچ میں کیا پڑ جاتے ہیں، جبکہ سارا کچھ دینے والی ذات بھی وہی ہے، سب کچھ ہمیں عطا کرنے والی ذات بھی وہی ہے. تو اس لیے عزیزان گرامی قدر ہمیں بڑا اس بارے میں ذرا اپنے دل سے یہ کیفیت نکالنی چاہیے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ کر کے دیکھیں، نہ ہو تو واپس اسی ڈگر پہ آ جائے. مطلب ایک زندگی میں ہم تجربے کرتے ہیں نا جی، ہم زندگی میں تجربے کرتے ہیں. ایک تجربہ یہ میرے کہنے پہ بھی صحیح کہ اللہ کی راہ میں دینا شروع کریں. اگر آپ کو سکون نہ ملے، اگر آپ کے مال میں نعمتوں میں اضافہ نہ ہو، تو مجھے آ کے آپ اپنے یہ کہہ بھی سکتے ہو کہ یار آپ نے مجھے غلط بیانی پہ جو ہے نا وہ اکسایا ہے، غلط بات پر آمادہ کیا ہے، تو میں واپس اپنی اس ڈگر پہ آ رہا ہوں. لیکن مجھے اللہ کے گھر سے پوری امید ہے، کیونکہ یہ اللہ کا
حکم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کا قرآن ہے کہ جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے نا اس کو کمی نہیں آ سکتی. تو دیں نہ، اگر کوئی سمجھ میں بات آتی ہو تو ٹھیک ہے، واپس صحیح. تو جتنے اللہ کی راہ میں دیے ہوں گے، جو چبھ رہے ہوں وہ آ کے مجھ سے لے لیں. لیکن آپ جب یہ تجربہ کریں گے تو آپ کو اتنا سکون ملے گا کہ پھر آپ کو تو ایسے جیسے چسکا لگ جائے گا کہ یار اللہ کی راہ میں دینا. اور اس نے ایسے ایسے آپ کو نوازنا کہ آپ کے تصور میں بھی نہیں ہونا. صرف اور صرف ایمان، یقین اپنا پختہ کرنے کی ضرورت ہے. تو آج ہم یہ تجربہ کریں، آج ہم یہ عہد کریں کہ اللہ کی راہ میں دیں گے، غریبوں مسکینوں کا خیال رکھیں گے. آپ یقین کریں، یہ اس سخت سردی میں شاید ہمیں اس طرح سے احساس نہ ہوتا ہو سردی کا کہ جب ہم گرم کپڑوں میں ملبوس ہیں، جب ہم گرم تاثیر رکھنے والی خوراک کھا سکتے ہیں، ہم گرمی کے لیے ہیٹر وغیرہ کا بندوبست کر سکتے ہیں. تو کبھی آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں، وہ لوگ جو بیچارے ایسے چھپر میں پڑے ہوں، کسی جھونپڑی میں پڑے ہوں، جن کے گھروں میں اس موسم کے مطابق پہننے کو صحیح کپڑے نہیں ہیں، جن کے پاس اچھی خوراک نہیں کہ ان کے بدن کو حرارت پہنچا سکے. تو ان چھوٹے چھوٹے بچوں کا، ان خواتین کا، ان بوڑھوں کا کیا حال ہوتا ہوگا. جوان تو میں کہتا ہوں پھر چلے شاید برداشت کر لیتے ہیں. تو پھر یہ کپڑے ان کو دے دیں یا کسی دربار پہ چادر چڑھائیں، سمجھ میں نہیں آتی بات. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بزرگوں کا احترام کرنا چھوڑ دیں یا اولیاء اللہ کے مزارات پر وہ احترام سے جانا چھوڑ دیں. وہ ایک چادر بچھی جو ہوئی ہے پہلے رہنے دیں اس کو، ٹھیک ہے، وہ فرق ہے. عام قبر میں اور خاص قبر میں فرق ہے. تو اگر اپنے ہمارے گھر میں ہم بچوں کو صحیح خوراک نہ دے سکیں لیکن کوئی پیر صاحب ہمیں لوٹ رہے ہیں تو کیا فائدہ نہیں. ہم پہلے تو یہ سمجھیں کہ کیا یہ پیروں کو دینا اللہ کی راہ میں دینا ہے. پہلے تو یہ سمجھیں کہ جنہوں نے جناب ہمارے اور مریدین کے پیسوں سے اپنی عیش و عشرت کی زندگی شروع کر رکھی ہے، یا ان غریبوں کو دیں جن کے پاس سردی سے بچنے کے لیے کپڑے بھی نہیں، جو بیچارے گرمی میں کسی پنکھے کی ہوا کو ترس جاتے ہیں، جو بیمار ہوتے ہیں تو دوائی کے لیے ترس جاتے ہیں. سرکاری اسپتال میں کتنے کتنے گھنٹے لائنوں میں کھڑے رہتے ہیں، اور پھر وہاں سے بیچاروں کو کوئی تھوڑی سی دعا ملتی ہے اور باقی دوائی پھر ڈاکٹر پرچی پہ لکھ دیتا ہے کہ یہ باہر میڈیکل سٹور سے لیں، یہاں سے نہیں ملے گی. تو وہ بیچارے پرچی پکڑ کے رو رہے ہوتے ہیں کہ اب میں کہاں سے لے کے آؤں. ان کو ڈاکٹر یہ کہہ دینا کہ یہ دوائی دودھ کے ساتھ کھانی ہے تو ان کے لیے قیامت کی گھڑی ہوتی. ان کو دیں یا ہٹے کٹے پیر صاحب کو جا کے دیں جن کی بڑی بڑی خانقاہیں چل رہی ہیں، جن کی جگیر جائیدادیں چل رہی ہیں، جن کے ہر شہر میں پلاٹ بن رہے ہیں. وہ ایک پیر صاحب کا پچھلے دنوں انتقال ہوا، مفتی صاحب کا، وہ بیٹے عدالتوں میں پہنچ کے اربوں کی پراپرٹی چھوڑ کے گئے ہیں، بیٹوں میں جھگڑا ہو گیا. ایسی ایسی پراپرٹیاں ان کی نکل رہی، یہ خوف کا کاروبار کر رہے ہیں. ہمیں کس نظر بد سے ڈرا رہے ہیں. تو اس لیے خدا را اپنے ارد گرد مستحقین کو دیکھیں، اپنے ارد گرد دینی مدارس کو دیکھیں جہاں بچے دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اپنے محلے کی مساجد کو دیکھیں ان کا نظام کیسے چل، غریب غربا کو دیکھیں. تو جو ترجیحی بنیادوں پر جن پر غور کرنا ضروری ہے تاکہ ہم صحیح معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب لے سکیں، اللہ کی رضا حاصل کر سکیں. خرچ کرنے پر بھی غور کریں کہاں خرچ کریں، اور اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے جتنا سوچتے ہیں اتنا کبھی اپنے بیٹے کی شادی پہ بھی خرچ کرتے سوچا تھا، اتنا کبھی کپڑے بناتے ہوئے خود بھی سوچیں کہ کیا یہ فضول خرچی میں نہیں آئے گا، یہ غیر شرعی رسموں پہ خرچ کرنا فضول خرچی میں نہیں آئے گا. لیکن اگر کسی مسجد مدرسے میں دے دیں گے تو وہاں یہ فضول خرچی ہو جائے گی.
اس سوچ کو ہمیں بدلنا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے، اور پھر دوسروں کو بھی سکھانا ہے اور پیار سے سکھانا ہے۔ اب میں آ رہا ہوں اس طرف، اگلا جو موضوع ہے ہمارا، پیار سے سکھانا ہے۔ یہ قوم جگڑ جگڑ کے لڑ کے آپس میں تو اتنے فرقوں میں بٹ گئی ہے کہ ان کو اکٹھا کرنا اس وقت ناممکن لگ رہا ہے۔ آج ان ممبروں سے اتحاد بین المسلمین کی آواز آنی چاہیے۔ کوئی ایسا نقطہ پکڑ لیں جس سے آپس میں ایک دوسرے کو آپس میں ملائیں۔ اگر کوئی کسی اور مسلک سے تعلق رکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اس سے اتنی نفرت کرنی ہے کہ اس کے نہ پاس جانا ہے نہ اس کو اپنے پاس آنے دینا۔ پھر افہام و تفہیم کیسے ہوگی؟ فرمایا والکاظمین الغیظ، اور وہ لوگ جو اپنے غصے کو روکتے ہیں۔ غصے کو روکنا بہادری۔ غصہ ہمیں کن باتوں پہ آتا ہے؟ ہماری ناپسندیدہ باتوں پہ ہمیں غصہ۔ ہم بڑے اصول والے ہیں۔ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا وہ غصہ کرتے ہیں لیکن ان کے پاس یہ بڑا جواز ہے کہ جی میں ہوں ہی صحیح بندے کو غصہ آتا ہے، مان لیا، ٹھیک کہہ رہے ہو، صحیح بندے کو غصہ آتا ہے۔ اگلا حکم کیا قرآن کا؟ روکو۔ تو بھئی روکو۔ اب یہ تمہارے پاس جواز تو نہیں رہ گیا کہ تمہیں غصہ آئے گا تو روکنا ہے نا۔ غصہ تو تمہیں آ گیا، ٹھیک ہے، تم بڑے اصولی بندے ہو، ٹھیک ہے، اگلا جھوٹ بول رہا تھا، تمہیں غصہ آ گیا، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے والقاظمین الغیظ، اور اپنے غصے کو روکنے والے بن جاؤ۔ ناپسندیدہ چیز ہے، اس بات کو برداشت کرنا، غصے کو روکنا ہے۔ تحمل سے بات سن کر سمجھنا اور سمجھانا۔ لڑائی تو کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ اس لڑائی نے دیکھا کفر اور شرک کے اور پتہ نہیں بدعتیوں کے فتوے لگا کے امت کو کتنا تقسیم کر دی۔ میرا یہ ذاتی تجربہ ہے، میں اس کو تفصیل سے تو بیان نہیں کر سکتا یہاں، لیکن آپ کسی کو بھی اپنے پاس قریب لے آئیں اور اس کو پیار سے سمجھانا شروع کریں، آپ یقین کریں جو آپ سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ سمجھ جائے گا۔ لیکن اگر ہم دور بیٹھے فتووں کے میزائل مارنا شروع کر دیں گے، دور بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ نفرتوں کے تیر چلائیں گے، تو پھر کون کس کو سمجھائیں گے؟ پھر تو کسی کے اندر بھی اتنی سکت اور طاقت نہیں ہوگی وہ سمجھے۔ آج مجھے ہی کوئی سخت غصے سے سمجھانا شروع کرے، میں تو کبھی بات نہیں سمجھوں گا، لیکن اگر کوئی پیار سے بات سمجھائے گا تو ضرور میں اس پر غور کروں گا۔ پھر میں اسے بتاؤں کہ بھائی آپ یہ کہہ رہے ہو، میں نے یہ پڑھا ہوا ہے، تو چلو دونوں کو ملا کے دیکھتے ہیں اصل بات کیا ہے، تو پتہ چلے گا یار ایک کسی موقع پہ یہ بھی کیا تھا، کسی موقع پہ وہ بھی کیا تھا، جھگڑا کس بات کا۔ اگر یہ سارے جو مسلمان امت ہے، یہ سارے اگر بالکل ایک ہی طریقے پہ رہتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ساری سنتیں پوری نہیں ہو سکتی تھی۔ ساری سنتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ رکھا ہے، کوئی کسی کے ذریعے، کوئی کسی کے ذریعے، تو ان کو نعمتیں سمجھیں۔ ہاں، اپنے عقائد درست رکھیں، اللہ کی توحید پہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق پہ کوئی سمجھوتا نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت پر، اہل بیت کی رفت پر، اولیاء کرام کی تعظیم پر کوئی سمجھوتا نہیں۔ وہ دل میں رکھیں، وہ ضرور کریں، اپنی باتوں سے اس کا اظہار کریں، اور جو نہیں کرتے ان کو پیار سے ذرا سمجھا کے دیکھیں، شاید وہ باز آ جائیں۔ اگر ہم فتویٰ لگا دیں گے، اگر ہم ویسے ہی لڑ پڑیں گے تو پھر تو ہم ہمیشہ کے لیے اس کو دور کر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لوگوں کو جھگڑتے ہوئے دیکھا، غصے میں آتے ہوئے دیکھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ جو پڑھ لینا تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غصے میں وہ کون سا ایسا جملہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا پڑھا کرو اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم۔ اب یہ جو جملے ہیں نا، اس میں حکمت کیا ہے؟ اس شیطان سے تو پناہ مانگنی ہے،
ایک روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ جب آتا ہے نا تو پانی پیو یا وضو کر لو، اس کی وجہ شیطان بنا ہے آگ سے، یہ آگ بگولا کرتا ہے، یہ انسان کے اندر آگ بھڑکاتا ہے، اس کا اثر سارا، اس کی طینت جو ہے نا وہ ساری کی ساری آگ سے ہے، آگ جلاتی ہے، آگ بھڑکاتی ہے، آگ سلگاتی ہے، آگ تڑپاتی ہے۔ تو پانی پی لو، یا ابو داؤد کی حدیث ہے کہ وضو کر لو، تو جب وضو کر لو گے نا تو غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اور اس غصے میں آ کے انسان کتنے کتنے ایسے کام کر جاتا ہے کہ جو ساری ساری زندگی کا بعض دفعہ روگ بن جاتا ہے، پچھتاوا بن جاتا ہے، ساری زندگی انسان اس بات کو لے کے روتا رہتا ہے کاش وہ وقت پلٹ جائے تو میں اس کام سے باز رہتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، جس نے غصہ ضبط کر لیا حالانکہ وہ اس کے اظہار پر قادر تھا۔ مزیداری بھی یہ ہے کہ آپ وہ غصہ نکال سکتے ہو، اگر وہ اس پر قادر تھا تو اللہ نے اس کو امن اور ایمان سے بھر دیا۔ تو آج ذرا دیکھیں ہمارے اندر کن کن چیزوں کی کمی، اگر ہم اس غصے پر قابو پا لیں تو ایمان اور امن ہمیں حاصل ہو جائے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں جی، ہاں پچھلی اتوار کو نا میں ڈسکا سے واپس آ رہا تھا، ایک گاڑی میں سوار ہو گیا تھا، تو مجھے جگہ خیر انہوں نے دے دی، میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد نا ایک دم میرے پیچھے نا شور شرابہ شروع ہو گیا، اور میں نے دیکھا کہ اچانک ایک دو لمحوں میں ہی ایک بندہ ایک دوسرے شخص کو دھڑا دھڑ اس بس میں ہی نا اس کو پیٹ رہا ہے، اور ماں بہن کی گالیاں نکالتا جا رہا ہے، اور ساتھ پتہ کیا کہہ رہا ہے، تم نے مجھے ماں کی بہن کی گالی نکالی۔ اور بلا مبالغہ آپ یقین کریں، میں حیران، میں کافی دور تھا بس کے، اب یوں سمجھ لیں میں بالکل اگلے حصے میں بیٹھا تھا، اور یہ بات ہے دروازے کے بالکل ساتھ والی، وہ کافی فاصلہ ہوتا ہے، اور سواریاں بھی، مسافر بھی کافی تھے۔ وہ بندہ، اب اس میں کچھ خواتین بھی میں نے دیکھا وہ بیٹھی تھی بیچاری، ان کے سامنے وہ انتہائی بہودہ غلیظ گالیاں نکالتا جا رہا، اور ساتھ کہہ رہا تم نے مجھے گالی نکالی تھی۔ کم و بیش 5-7 منٹ وہ میں نے، وہ جو تھا نا وہ کنڈکٹر، وہ بالکل اتفاقاً میرے قریب تھا، تو میں نے اسے کہا کہ آپ ان کو روکتے کیوں نہیں ہو؟ کہنے لگا ان کا سٹاپ آنے لگا، یہ خود ہی اتر جائیں گے ابھی۔ کسی بندے نے جی ان کو چھڑایا نہیں، اب وہ گالیاں دیتا جا رہا ہے اور ساتھ صرف یہ کہتا جا رہا ہے تم نے مجھے گالی دی۔ میں جتنی اونچی آواز میں خیر بول سکتا تھا، میں نے کہا یار تم نے خود دیکھو کتنی گالیاں نکال دی ہیں اس کو، ایک گالی کے بدلے میں تم نے اس کو کم از کم 10-12-15 گالیاں اس کو دے دی، ابھی بھی تمہیں سکون نہیں آ رہا، مارتے جا رہا، پھر اس کو دھمکیاں دینا شروع ہو، میں کل پھر آؤں گا ادھر، میں دیکھوں گا تمہیں، یہ ہے وہ ہے، اور وہ اوٹ پٹانگ، اور وہ اس کا وہ جو مار کھا رہا تھا، خیر اس نے بھی بعد میں اپنا بچاؤ وغیرہ کر لیا۔ جب وہ نیچے اترا تو جاتے ہوئے پھر 2 گالیاں دے گیا، اب یہ پھر اندر گاڑی کے اندر آگ بگولا، گاڑی تو چل پڑی، وہ جاتے ہوئے پھر گالی دے گیا۔ کیا ہو کیا گیا ہے؟ مطلب آپ دیکھیں کہ ایک بندے کو اگر تمہیں گالی نکالی، تمہیں غصہ آیا، تو تم نے اس کے بعد اس کو اتنی گالیاں دے دی، اور خواتین کا لحاظ نہیں کیا۔ اس کی تو گالی خیر کسی نے نہیں سنی، پتہ نہیں کیا اس نے کہا تھا، لیکن اس کی پوری گاڑی گالیاں سن رہی۔ تو غصہ تو ناپسندیدہ بات پہ آئے گا، اور ایسے وقت میں خدا نہ خواستہ اس وقت کوئی حادثہ ہو جاتا، بندہ طیش میں آتا ہے، تو کوئی آپ کو پتا ہے غصے میں کوئی لڑائی کرتا ہوا انسان اپنے ارد گرد کوئی چیز پکڑنے کی کوشش کرتا، کوئی آہنی چیز آ جاتی ہے پاس، اور وہ اس سے اگر وہ وار کر دے، کچھ سخت لگ جائے، کتنی مصیبتیں پڑ جاتی۔ اس بندے کو سکون نہیں آ رہا، وہ ایک گالی سن کے تو جناب اتنی غیرت کا مظاہرہ کر رہا ہے کہ وہ آگے سے اس کی ماں بہن کو گالیاں دیتا جا رہا ہے۔ تو فرمایا، یہ میں عرض اس لیے کر رہا ہوں، مجھے وہ یاد آ گیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص اس بات پر قادر ہو کہ وہ اپنے غصے کو روک سکتا ہے، یعنی اس کا اظہار کر سکتا ہے اور روک لے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو امن اور ایمان سے بھر دینا ہے، خالی نہیں چھوڑنا، اور پھر اللہ کا بھرا ہوا کمال ہے۔ اور ایک روایت میں اسی مضمون کے ساتھ فرمایا کہ جو کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اپنے غصے کو روک لے گا تو اللہ تعالیٰ
تمام مخلوقات کے سامنے اللہ اس کو یہ اعزاز دے گا، اسے کہے گا جاؤ جس طرح کی حور تمہیں پسند ہے وہ تم لے لو۔ اب یہ اعزاز ہے، یہ کوئی لالچ نہیں ہے۔ بعض لوگ نا اس کو بھی وہ کہتے ہیں پتہ نہیں جی حوروں کے تذکرے کرنا، جب جس کا ذکر جو ہے وہ قرآن میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں۔ تو آج دنیا میں وہ زن زر زمین ہی تو سب سے بڑا فساد اور جھگڑے کا مقام بنا ہوا ہے۔ تو اس میں جو اللہ نے نعمتیں عطا کرنی اس کے ذکر میں کائے کی شرم ہے۔ تو فرمایا کہ پوری مخلوق کے سامنے اللہ اس کو اعزاز دے گا۔ یہ بھی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت۔ پھر ابو داؤد کی حدیث، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ پوچھا کہ پہلوانی کا معیار کیا ہے؟ آج ہم وہ اپنے آپ کو بہت بڑا پہلوان سمجھ رہا تھا کہ میں نے دیکھا اس نے ایک گالی دی تھی، میں نے مارا بھی، میں نے 10 12 15 گالیاں بھی نکالی، تو یہ زیادہ بڑا پہلوان ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ پہلوانی کا معیار کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو سب کو پچھاڑ دے اس کو کوئی پچھاڑ نہ سکے، وہ سب کو شکست دے سکے اس کو کوئی شکست نہ دے سکے، تو پہلوان تو وہی ہے۔ آپ سے نے فرمایا نہیں، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو میں رکھے، پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے کو روک لے۔ آج سب سے بڑی جنگ تو ہمارے اندر اپنے نفس کے ساتھ لگی ہے، پہلے یہ تو جیت لو۔ یہ ہماری نوجوان نسل کو انڈیا کی فلموں نے اور پاکستان کی بھی فلمیں ساتھ شامل ہیں، یہ فلموں نے تباہ کر دیا۔ وہ 8 8 10 بندے کو ہیرو مار رہا ہے، سب جھوٹ ہے، کیمرہ ٹرک ہے۔ ان کو نا نظر نہ آنے والی رسی سے باندھا ہوتا ہے جو چھلانگے لگاتے ہیں، وہ ایک کو گھونسا مارتے ہیں اور وہ اتنی دور اڑتا جا رہا ہے، اصل میں پیچھے سے مشین ان دھاگوں سے کھینچ رہی ہے اس کو، اور کچھ کیمرہ ٹرک ہے۔ جھوٹ کی دنیا ہے۔ اور ہمارے بچوں میں بھی یہ چیز آ گئی ہے، وہ بلا وجہ باہر جو ہے نا تماشا لگا لیتے ہیں لڑتے وقت۔ نہیں بیٹا نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے غصے کو قابو میں رکھو۔ اور پہلوان کون ہے؟ جو اپنے نفس کو غصے کے وقت میں قابو میں رکھتا ہے، جس نے اپنے اندر کے ابلیس کو زیر کر لیا۔ وہ پہلوان نہیں ہے جو 5 7 8 10 بندوں سے لڑ سکتا ہے، لڑائی تو ویسے ہی بری بات۔ ہم نے اپنی لڑائیاں دشمنوں کے لیے بچا کے رکھنی، ہم نے اپنی لڑائیاں جہاد کے لیے بچا کے رکھنی، کافروں سے لڑنا ہے، اسلام کی حقانیت کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے لڑنا ہے، آپس میں تھوڑی لڑنا ہے۔ آپس میں گلی محلوں میں اپنے آپ کو اونچا دکھانے کے لیے یا اپنا روب جمانے کے لیے تھوڑی ایک دوسرے سے لڑنا ہے۔ ہم نے مسلمانوں کو تھوڑی مارنا ہے۔ ہم نے یہ ساری طاقت کٹھی کر کے رکھنی ہے تاکہ کفار سے کبھی ہمارا معرکہ ہو تو پھر ان کو بتائیں کہ ہم اللہ کے سپاہی ہیں، ہم اللہ کے مجاہد ہیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہم اہل بیت کے غلام ہیں، ہم صحابہ کی سنتیں پوری کرنے والے ہیں، ہم اولیاء اکرام جیسا شعار رکھنے والے ہیں۔ ہم نے یہ اپنی طاقتیں ان گلی محلوں میں آپس میں لڑ لڑ کے تھوڑی ضائع کرنی ہے۔ وہ تو انگریز تو چاہتے ہی ہے کہ آپس میں ہمیں لڑائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، مجموع الزوائد میں یہ حدیث پاک آئی کہ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا ایسا عمل ہے، کون سا ایسا کام ہے، سنیں ذرا، جو مجھے اللہ کے غضب سے دور کر دے گا، مجھے اللہ کے غضب سے بچا لے گا، کوئی ایسا عمل تو بتائیں اللہ کے عذاب سے دور کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے عذاب سے وہی دور ہوگا جس نے اپنی زبان کی حفاظت کر لی، وہی دور ہوگا جس نے زبان کی حفاظت کی، اور جس نے زبان کی حفاظت کی اس کے سارے عیب پردے میں رہیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے عیب چھپائے گا۔ جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی اللہ اس کے عیب لوگوں پہ ظاہر نہیں کرے گا، وہ جو غلطی اس سے ہو گئی ہوگی جو لیکن ان پر پردہ ہی رہے گا، اللہ ظاہر نہیں فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزت کو ویسے ہی لوگوں میں بحال رکھے گا۔ اپنی زبان کی حفاظت کریں، اور فرمایا کہ اللہ کے عذاب سے تجھے دور کرنے والی چیز جو ہے وہ غصہ ہے۔ اپنے غصے کو قابو میں رکھ، دوسروں کو معاف کرنے والا بن جا، اللہ تجھے معاف کرے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی روایت کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے غضب سے کون سی چیز مجھے بچا سکتی ہے؟ فرمایا وہی کہ تو اپنے غصے کو قابو میں رکھ۔ اور پھر
جنت میں داخل ہونے والا عمل پوچھا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پوچھا کہ جنت میں داخل ہونے والا عمل بتائیں. فرمایا اپنے غصے کو قابو میں رکھ. یہ اتنا واضح ترین حکم ہے اس چیز کو. اور آج ہم دیکھیں نا، ہم سارا ایک دم کوئی مذہبی بات ہو، سیاسی بات ہو، چلے مذہب پر بھی بحث اور فضول قسم کی بحث اور علم کے بغیر بحث اور چھوٹی چھوٹی باتیں جن کا ہمیں خود علم نہیں ان پر لڑنا، اور کجا سیاسی پارٹیوں کے سر پہ سوار ہو کے ایک دوسرے سے لڑنا. آج ہم پتہ نہیں کس طرح یہ تقسیم کی اور کون سی صورت رہ گئی تھی کہ آج ہم سیاسی پارٹیوں کے پیچھے لگ کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سگے بھائیوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں. ایک بھائی جو ہے وہ کسی اور سیاسی جماعت کا ہے، دوسرا بھائی کسی اور سیاسی جماعت کے ساتھ اس کی مناسبت ہو گئی ہے اور آپس میں لڑ رہے ہیں، آپس میں کٹھے بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے، اختلافات پڑ گئے، طلاقیں ہو گئیں، آپس میں رشتہ داروں میں رشتے ہوئے تھے، طلاق ہو گئی ووٹ دینے سے کہ فلاں پارٹی کو دینا تھا فلاں کو نہیں دینا. ان کو وہ ہمارے عثمان خان قادری صاحب ہیں، تو وہ ایک دن بڑی پیاری بات بتا رہے تھے. علامہ عثمان قادری صاحب کہتے ہیں کہ میں کسی دوست کے گھر گیا تو اس کی تصویر لگی تھی مشرف کے ساتھ، تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے، تو کہنے لگا یہ مشرف صاحب کے ساتھ میری فوٹو لگی ہوئی ہے. تو وہ کہتے کہ میں اسے پھر کہہ رہا تھا کہ تم ذرا اس کو فون تو کرو، یہ تمہیں مشکل میں پریشانی میں فون کرو یہ آئے. تو کہنے لگا ایسی باتیں تو نہ کرے نا، ایسی باتیں تو نہ کرے. تو فرمایا پھر ایسے کرو نا، ان سے یاری لگاؤ نا جنہوں نے مشکل میں کام آنا. اللہ سے دوستی کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن جا. آج ہم کس پر مان کریں؟ ہوتی ہیں سیاسی وابستگی، ان کو اس وابستگی تک ہی رکھیں. تو آج مجھے بتائے نا کوئی ان میں سے کسی نے قبر میں آنا ہے جن کی خاطر ہم لڑ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، سوشل میڈیا پر ہم نے ایک طوفان بدتمیزی برپا کر رکھا ہے، جھوٹے کارٹون بنا رہے ہیں، جھوٹے جملے لگا رہے ہیں، طرح طرح کے جھوٹے لطیفے بنائے ہوئے، ایک دوسرے کی محبت میں دوسروں کو کافر تک کہنے سے باز نہیں آ رہے. انہوں نے کسی مشکل میں ساتھ دینا. آج کوئی ادھر کوئی جس کا وقت پورا ہو جائے گا، کوئی مر جائے گا، تو اس گلی محلے والوں نے پکڑ کے آ کے دفنانا ہے نا. انہوں نے جنازہ پڑھنا ہے کہ نواز شریف صاحب آ کے پڑھیں گے؟ انہوں نے تو اپنی والدہ کا نہیں تھا پڑھا، یا خان صاحب آئیں گے، خان صاحب کو سیکورٹی کا مسئلہ ہوگا، یا زرداری صاحب آ کے پڑھیں گے جی کہ نا جی پیپلز پارٹی کا بڑا زیالہ تھا، اس کا جنازہ میں خود پڑھاتا ہوں. جن کو کل ولا نہیں آتی انہوں نے جنازہ کیا پڑھانا ہے؟ کن کے پیچھے لگ رہے ہیں؟ کن کے پیچھے ہم اپنا وقت اور اپنی توانائیاں اور اپنی محبتیں برباد کر رہے ہیں؟ تو اس لیے خدا را اپنی محبتوں کو دین والے لوگوں کے ساتھ جوڑ کے رکھیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ کے رکھیں. اور فرمایا کہ فضیلت والے اعمال میں آخر پہ عرض کروں کہ وہ یہی ہیں کہ جو تم سے توڑے نہ اس سے جوڑو. آج یقین کرے مسلمانوں کو جوڑنے کا آپس میں وقت ہے. جو توڑتا ہے اسے جوڑو، جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو، جو محروم کرتا ہے تمہیں عطا کرو، اور جو ظلم کرے اس سے بدلہ نہ لو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا تھا، کبھی غصے میں نہیں آئے، ذاتی انتقام کبھی نہیں لیا. ہاں جو اللہ کی حدود کی خلاف ورزی کرتا تھا نا اس پر حد جاری فرماتے تھے، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں تھا، لیکن اپنا ذاتی انتقام. آپ دیکھیں نا طائف میں کیا ہوا، شیبی ابی طالب میں کیا ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کسی نے، اس بدبخت نے گندی اوجری رکھ دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دی. آج ہم ذرا سی چھینٹ پانی کی کسی کی وجہ سے پڑ جائے تو لڑنے مرنے پہ تیار ہو جاتے. تو اس لیے علامہ قرطبی نے لکھا امام مبارک کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن یہ اعلان کر دیا جائے گا، سنیے ذرا آخری بات کر رہا ہوں، قیامت کے دن یہ اعلان کر دیا جائے گا کہ جس نے بھی اپنے اعمال، نیک اعمال اللہ کے حضور بھیجے ہوئے ہیں نا وہ آگے آ جائے. جس نے کوئی نیکیاں کی ہیں، نیک اعمال کیے ہوئے ہیں، وہ آگے آ جائے، وہ آگے بڑھے. تو اس وقت وہی آگے بڑھے گا جس نے دنیا میں کسی کو معاف کیا ہو. تو آج ہم معاف کرنا سیکھیں. ہم ذرا سی بات پہ
دوسروں پر اتنا تیش اور غصے میں آ جاتے ہیں کہ ہم ان کا جینا تو بند کر دیتے ہیں. تو جو طریقہ کار ہم اپنی ذات کے لیے رکھتے ہیں کہ ہمیں ہر دفعہ معاف کر دیا جائے, ہم پر رحم کیا جائے, ہمیں معاف کر دیا جائے, تو یہ جذبہ ہمارے اندر دوسروں کے لیے بھی ہونا چاہیے کہ ہمیں دوسروں کے لیے بھی ہونا چاہیے کہ ہم ان کو معاف کریں, ہم ان کے ساتھ پیار محبت کا سلوک کریں, لوگوں کو دین کے قریب لے کر آئیں. اور دین کے قریب لانے کا بہترین طریقہ اخلاق ہے, میٹھی زبان ہے. آپ مجھے بتائیں جی, اگر کوئی دکاندار بڑا اچھا مال رکھتا ہے, دکان بھی بڑی پیاری سجی ہوئی ہے, لیکن جب جاتے تو وہ انتہائی بدتمیزی سے بولتا ہے, دل کرے گا اس سے مال لیں؟ دل کرے گا؟ جو بندہ بدتمیزی سے بات کر رہا ہو اگلی دفعہ دل کرے گا اس کے پاس بندہ پھر جائے؟ ہم تو کہیں کہ وہیں سے چھوڑو یار, نکلو. یہ بزرگ کہتے ہیں, یہ دانا کا قول ہے کہ آپ میٹھی زبان سے تما بھی بیچ سکتے ہیں, کڑوی زبان والے سے کوئی شاید بھی نہیں خریدتا. ہم دین کیسے سکھائیں گے دوسروں کو جب ان سے پیار نہیں کریں گے, جب ان کے ساتھ سچی ہمدردی نہیں کریں گے, جب ان کو اپنے قریب نہیں لے کر آئیں گے, جب ان کے ساتھ پیار محبت سے ان کو بٹھا کے کچھ ان کی سنیں سمجھیں, پوچھیں انہوں نے یہ کہاں سے پڑھا ہے, پڑھا تو یہی کہیں سے ہے نا, پوچھیں, پھر اس کی تحقیق کر کے پیار محبت سے آپس میں بحث ہو, تو یہ اختلاف بھی جو ہے نا جی, یہ اختلاف یہ بھی نعمت بن جاتا ہے کہ علم میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن ہم نے تو اس اختلاف کو تو بالکل جنگ کا ماحول بنا دیا. اس لیے خدا را اپنے آپ کو بدلیں, غصے پر قابو میں رکھیں. اگر آپ بیٹھے ہیں تو اٹھ کے کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں, اس جگہ کو چھوڑ دیں, وضو فرمائیں. اور جو شروع میں نے کہا تھا کہ ہر صورتحال میں اگر آپ تنگ دست ہیں, اگر آپ خوشحال ہیں, اگر آپ صحت مند ہیں یا بیماری میں ہیں, آپ کیسے بھی ہیں, کسی بھی حال میں ہیں, اللہ کی راہ میں دینا نہ چھوڑیں, چاہے وہ زیادہ ہو چاہے وہ تھوڑا ہو, کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دینے سے آپ کے رزق کے ایسے بند دروازے کھلیں گے جن کا مجھے اور آپ کو احساس بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں ایسا بنا دے کہ ہم اسے پسند آ جائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنتے ادا کر لیجیے. ایک اعلان